السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اذان الاقامت۔ اس کا حصہ 2 آج ہم پڑھیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے دوہری اذان۔ اذان میں شہادت کے چاروں کلمات دھیمی آواز سے کہنا، پھر دوبارہ بلند آواز سے کہنا ترجیح کہلاتا ہے۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود مجھے اذان سکھائی اور فرمایا اذان اس طرح کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دوبارہ زیادہ بلند آواز کے ساتھ کہو۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اذان کے 19 اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ اذان اور مؤذن کے فضائل کیا ہیں؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی آواز جنات، انسان اور جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوں گی، اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ نمایاں ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور اس حالت میں بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا آواز سمیت خارج ہو رہی ہوتی ہے اور اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑتی۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے، جب تکبیر کہی جاتی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے نماز کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس لیے نماز سے پہلے ایک بار طاؤس اپنے ارد گرد پڑھ کے اذان کے بعد پھونک لیا کریں، اور نماز سے پہلے اذان کا جواب دینا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پس تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، تو تم بھی کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح، تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر، تو تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ جو شخص صدقے دل سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا تو جواب کی برکت سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقات و بررت کے الفاظ کی کوئی اصل نہیں، لہٰذا فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بھی یہی کلمہ یعنی الصلاۃ خیر من النوم ہی کہنا چاہیے۔ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و آدمہ کہنے والی جو یہ روایت ہے یہ ضعیف ہے۔ اذان کے بعد کی دعا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم مؤذن کے جواب میں اس طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جائے تو پھر مجھ پر درود بھیجو، پس تحقیق جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ پس سب مسلمان مرد اور عورتوں کو چاہیے کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو ایک بار یہ درود شریف پڑھیں،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ یا الہی برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر جیسے تو نے برکت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر جواب دے اور پھر اذان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیا دعا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ ترجمہ، اے اللہ اس پوری پکار یعنی کہ اذان کے اور قیامت کے قائم رہنے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ آگے ہے وسیلے کی تشریح۔ وسیلے کے مطابق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے جو بندگان الہی میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، لہٰذا جس نے اذان کی دعا پڑھ کر اللہ سے میرے وسیلے سے مانگا، میری شفاعت واجب ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ وسیلہ بہشت کے ایک بلند و بالا درجے کا نام ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ دعائے اذان میں خود ساختہ کلمات کے اضافے کی کیا حقیقت ہے۔ مصنون دعائے اذان میں بعض لوگوں نے چند الفاظ بڑھا رکھے ہیں، اور وہ الفاظ جو ہے مروجہ کتب نماز میں موجود ہیں۔ دعائے مسنون کے لفظ والفضیل آتا کے بعد وہ دوہرا جاتا ہے، رفیع آتا کی زیادتی کرتے ہیں، اور آگے وَأَتَّاہُ کے خالص دودھ میں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامتی کا پانی ملا رکھا ہے، اور پھر آخر میں مسنون دعا کے اندر یا ارحم الراحمین کی آمیزش ہے۔ افسوس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودہ دعا میں یہ خامی رہ گئی تھی جو بعد کے لوگوں نے اپنے اضافے سے پوری کی ہے۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک میں کمی بیشی کرنے کے تصور سے کانپ اٹھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو باوضو ہو کر سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے ایک دعا بتائی ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنائی تو بنا بیجی کا کی جگہ برسول کا یعنی نبی کی جگہ رسول کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بتائے ہوئے لفظ نبی کو رسول سے مت بدلو بلکہ بنا بیجی ہی کہو، بنا بیجی کا ہی کہو۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور دعا یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ اب دیکھیں کہ اذان اور اقامت کے جو دیگر مسائل ہیں وہ کیا ہیں۔ ہر نماز کے وقت اذان دینی لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے کہ وہ اذان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، حی علی الصلاۃ کہتے وقت منہ دائیں طرف پھیریں، اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف۔ سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی قوم کا امام مقرر کیا اور فرمایا،
مؤذن وہ مقرر کر جو اپنی اذان پر مزدوری نہ لے۔ اور پھر آگے کیا بات ہے کہ مؤذن اور وہ مقرر کرنا چاہیے جو بلند آواز والا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ بلال کو اذان سکھاؤ کیونکہ وہ تم سے بلند آواز والا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ مسجد کے قریب تمام گھروں سے میرا مکان اونچا تھا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان پر چڑھ کر فجر کی اذان دیتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا جیسے مؤذن کہتا ہے تو بھی اسی طرح جواب دے، اور پھر جب تو جواب سے فارغ ہو جائے تو دعا مانگ تو دیا جائے گا جب تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا۔ بعض علاقوں میں بیماریوں اور وبا کے موقع پر لوگ گھر گھر اذانیں دیتے ہیں۔ یہ سنت سے ثابت نہیں کیونکہ اس سلسلے میں پیش کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سوائے اذان فجر کے کسی اور اذان میں نہ کہے جائیں۔ اقامت اذان کے فوراً بعد نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان نفل نماز کا وقفہ ہوتا ہے۔ صبح صادق سے کچھ دیر پہلے والی اذان جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے کیونکہ وہ رات کو اذان دیتا ہے تاکہ تہجد پڑھنے والے کو واپس کر دے اور سونے والے کو بیدار کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں۔ آپ نے اذان ایک مرتبہ دلوائی اور ہر نماز کی اقامت الگ الگ کہلوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت کہی جائے تو صف میں شامل ہونے کے لیے نہ بھاگو بلکہ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم امام کے ساتھ پا لو وہ ٹھیک ہے، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بلال رات کے وقت اذان دیتے ہیں پس تم کھاؤ اور پیو، یعنی بلال کی اذان سن کر سحری کھانا نہ چھوڑو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس پہلی اذان کی حکمت یہ ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اس لیے ہوتی تاکہ نماز تہجد ادا کرنے والا آرام کے لیے یا سحری کھانے کے لیے واپس ہو جائے، اور جو سویا ہوا ہے وہ نماز فجر کے لیے یا سحری کھانے کے لیے بیدار ہو جائے۔ اور اس اذان اور نماز فجر کی اذان میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا تھا کہ جتنا آج کل آدھا گھنٹہ کیا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ دونوں مؤذن کے درمیان صرف اس قدر وقفہ ہوتا تھا کہ ایک اذان دے کر اترتا اور دوسرا اذان کے لیے چڑھ جاتا۔ ایک شخص اذان سن کر مسجد میں باہر نکل گیا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک اس شخص نے سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کا ارادہ کر کے آتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نماز کی اقامت کہہ دی گئی اور کھڑے ہو کر صفیں درست کی گئی تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکل آئے۔ جب نماز کی جگہ میں کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں، تو آپ نے لوگوں سے کہا اپنی جگہ کھڑے رہو۔ پھر آپ نے گھر جا کر غسل فرمایا۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر آپ نے تکبیر کہہ کر نماز پڑھائی۔ یہ وہ سب مسائل تھے جو اذان اور اقامت کے دوران ہم اکثر پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔